السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے. یہ دن، مہینے اور سال، گھڑیے، وقت، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اگر بعض کو بعض پر فضیلت اور مقام اور درجہ اور فوقیت دے دے تو اللہ کی مرضی ہے. وہ فعال لما یرید ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی بھی ہے. نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کتابوں میں سے جو مقام قرآن کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں. دنوں میں سے جو مقام جمعہ کا دن ہے وہ باقی 6 دنوں کو نہیں. مہینوں میں سے جو عظمت رمضان المبارک کی ہے وہ کسی اور مہینے کی نہیں. راتوں میں سے جو فضیلت لیلۃ القدر کی ہے وہ کسی اور رات کی نہیں. نبیوں میں سے جو مقام میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں. یہ برتری اور فضیلت اللہ کی مخلوق میں سے یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ احسانات کرتے ہوئے یہ مقام اس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. یہ سال اور مہینے بھی اللہ کے پیدا کرتا ہے. یہ سورج اور چاند بھی اللہ کے پیدا کرتا ہے. اور اسلام کا تقویمی نظام اور یہ وقت کو مقرر کرنے کا اور وقت گزارنے کا بہت ساری چیزیں اسلام کی اسی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی. اب نمازی کو لے لیں تو اس کے لیے بھی تو ٹائم مقرر ہے. آپ دن کے 24 گھنٹوں میں آپ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. پھر ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن، اس کے لیے ایک آپ کی عبادت جمعہ وہ آپ ادا کرتے ہیں. وہ آپ جمعے کے دن ہی ادا کریں گے، اس کو آپ جمعرات اور ہفتے کو ادا نہیں کر سکتے. سال بعد اگر روزے آتے ہیں اس کے لیے بھی ایک مہینہ مقرر ہے کہ آپ اسی مہینے میں اس کو رکھ سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اور عذر ہے تو آپ اس کو آگے پیچھے اس کی قضائی دے سکتے ہیں. لیکن رمضان تو اسی 30 دنوں میں رہے گا یا 29 دنوں میں رہے گا. اسی طرح عید ہے، سال کے بعد آتی ہے. اسی طرح حج ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، آپ اس سے آگے پیچھے بھی ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے مال پہ اگر زکوٰۃ دینی، یعنی اسلام کے 5 ارکان اس وقت کے ساتھ جڑے ہوئے. آپ کے مال پہ سال گزرے گا تو آپ زکوٰۃ دیں گے. ایک سال ہو گیا آپ کو زکوٰۃ دی ہوئے تو اگلے سال پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر آپ ان اوقات اور گھڑیوں کا اعتبار نہیں کریں گے تو آپ تو اپنے ارکان اسلامی ادا نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ سال کے 12 مہینے تب سے بنائے ہیں جب سے کائنات کو وجود دیا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے.
12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فی کتاب اللہ ہے لوح محفوظ میں. اس کائنات کے وجود دینے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی. جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا اللہ نے اس کا وجود، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، تب سے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب یہ سال کے 12 مہینے بھی. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. 12 مہینوں کو ماننا بھی دین ہے. وہ کہے کہ سال 11 مہینے کا مان لیں گے، ہماری شریعت سے ٹکرائے. کوئی کہے کہ سال 14 مہینے کا مان لیں گے، نہیں ہماری شریعت سے ٹکرائے. کیونکہ اللہ نے خبر دی، ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ سال 12 مہینے کے گئے. وہی شریعت کہتی ہے کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. کیا معنی حرمت والے؟ لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے، عظمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں جو سبحان اللہ 120 دن آتے ہیں وہ عظمت کے لائق ہیں، مبارک ہے، بابرکت ہے. اب ان 4 مہینوں کو عظمت والا، حرمت والا، تعظیم والا، ادب والا، احترام والا بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے. لیکن قرآن مجید میں ان 4 مہینوں کی وضاحت موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا آگے ذالک الدین القیم. اگر آپ سال کے 12 مہینے اللہ کی طرف سے مانتے ہیں تو ان میں سے 4 کو حرمت والا اور عظمت والا ماننا بھی، یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات ذکر کی. حضرت عبداللہ بن عباس کا قول امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ. ویسے تو ظلم سال کے 12 مہینے منع ہے، لیکن جو تاکید اور جو خصوصیت ظلم کے ممنوع ہونے کی ان 4 مہینوں میں ہے وہ اللہ نے بالخصوص ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ ظلم تو تمام مہینوں میں منع ہے، لیکن اللہ نے پھر ان میں سے 4 مہینوں کو مخصوص کر دیا ہے. فجعلہن حراما، اور ان 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا، ادب والا، احترام والا بنایا ہے. وعظم حرماتہن، اور ان کی تعظیم کو اور ان کی حرمت کی تعظیم کی ہے. وجعل الذنب فیہن عاظم. کیا معنی حرمت والے کا؟ ان مہینوں میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے. اگر عام مہینوں میں گناہ کریں گے تو اس کی اتنی شدت نہیں ہے جتنی اس مہینے میں گناہ کرنے کی شدت. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ ہے ہمارا حرمت والا. اور فرمایا والعمل الصالح والاجر اعظم. عمل صالح، نیک عمل اور اجر بڑھ جاتا ہے. یہ ہے معنی ان مہینوں کی حرمت کا. ابن زید کہتے ہیں کہ الظلم العمل بمعاصی اللہ. ظلم کا معنی ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کی معصیت نہ کرو اور اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑو. وہ شخص جو ان مہینوں میں اطاعت چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، واجب چھوڑتا ہے، فرض چھوڑتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی شدت عام دنوں میں گناہ کرنے والے سے زیادہ ہے. ان 4 مہینوں کی تعین، ان 4 مہینوں کی تعین قرآن مجید کے اندر موجود نہیں. میرے آپ کے نبی سے بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور پھر آپ نے ان کی تعین کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کی سب سے بہتر تفسیر جو میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بہتر تفسیر تو خود قرآن کر
اور قرآن کے بعد پھر اس کی تفسیر جو میرے آپ کے نبی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مسلسل ہیں، پے در پے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک ان میں سے الگ ہے جو رجب کا مہینہ۔ اس کی فلسفی یہ بھی ذکر کی ہے محدثین اور علماء نے کہ حج کے مہینے کے ساتھ ان 2 مہینوں کو حرمت والا بنایا، چونکہ اس مہینے میں اللہ نے جنگ کرنے سے منع کیا ہے، لڑائی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، محمد کریم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کا کیا ہوگا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ جنگ کا آغاز کرنا ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر کے نجائز ہے، ان کی حرمت کا تقاضا ہی۔ اور وہ لوگ اتنا احترام کرتے تھے پہلی شریعتوں میں، جو لوگ جاہلیت میں تھے، قریشی تھے مکہ کے، کہ وہ اپنی سالوں سال کی جنگیں بند کر دیتے تھے۔ یہ حرمت والے تب سے جب سے آسمان و زمین ہے، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی شریعت کے لوگ بھی ان کا پاس جنگ روک دیتے تھے۔ ایک حکمت یہ بھی ذکر کی ہے چونکہ لوگ حج کرنے آتے اور جنگوں کی وجہ سے، باہمی لڑائیوں کی وجہ سے لوگ راستے بلاک کر دیتے تھے اور بیت اللہ کی طرف جانا ناممکن ہوتا تھا، تو ان مہینوں کو حرمت والا قرار دے کہ اللہ نے بیت اللہ کا راستہ صاف کر دیا تھا، تاکہ اگر کوئی ذی الحجہ میں یا ذی الحجہ سے پہلے 1 مہینہ پیدل چل کے اگر کوئی ذی القعدہ سے اپنا آنا چاہ رہا ہے حج کے لیے، تو اس کو رستے میں کسی قسم کا رکاوٹ کا سامنا ہو، تاکہ کسی قسم کی لڑائی اور جنگ کی وجہ سے رستے بلاک نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جن قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی وہ دوسرے قبیلے کو، مخالف قبیلوں کو اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ نے ذی القعدہ کو بھی حرمت والا بنایا، ذی الحجہ کو بھی حرمت والا بنایا، اور محرم کو بھی حرمت والا بنایا، تاکہ حاجیوں کا آنا بھی آسان رہے اور حاجیوں کا جانا بھی آسان۔ اور 1 مہینہ بیچ میں رجب کا حرمت والا بنایا ہے، اور اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ بیت اللہ سے بالکل لوگوں کا ناطہ ٹوٹے نہیں۔ اگر بیچ میں بھی کبھی عمرہ کرنا چاہے تو لوگ حرمت والے مہینے میں آسانی کے ساتھ آ سکیں اور جا سکیں اور بیت اللہ کا عمرہ کر سکیں۔ یہ احترام موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہاں، اور اللہ کے رسول کی شریعت کے اندر بھی اس کا احترام باقی ہے۔ تو محرم الحرام کا جو پہلا شرعی تقاضا ہے، ہماری شریعت کی روشنی میں اس کی پہلی حرمت یہ ہے کہ یہ حرمت والا ہے، اور صرف ایک نہیں، اس کے ساتھ 4 مہینے اور بھی، ذی القعدہ بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے، محرم بھی ہے، اور رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اور میں نے حرمت کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیا کہ اس میں بندے کو نیکی زیادہ کرنی چاہیے اور گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلا تقاضا ہے اس مہینے کا، یہ حرمت والا، اور یہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا۔ اس کا دوسرا تقاضا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس مہینے کی یہ عظمت ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کی اپنی ایک عظمت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اس مہینے کو میرے آپ کے نبی نے جب اس کا ذکر کیا تو اس کو شاہ اللہ کہہ کے ذکر کیا ہے۔ شاہ اللہ، اللہ کا مہینہ، مہینے سب اللہ کے ہیں، لیکن بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی اضافت اور اپنے نام کی نسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اور عرب دان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے اور اپنے نام کی اضافت کے ساتھ کسی مخلوق کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے اس مخلوق کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی ہے۔ جیسے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ جی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کہاں ہے؟ بیت اللہ یہ بھی بیت اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن لفظ اللہ کے ساتھ جو متعارف اور مشہور گھر ہے بیت اللہ کی نسبت کے ساتھ اللہ کا گھر، جب آپ بغیر کسی تاکید کے بولیں گے تو آپ کا ذہن کدھر جائے گا؟
یہ عظمت، یہ اضافت اللہ کے نام کے ساتھ بیت اللہ کی، کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی، یہ اضافت تشریف ہے عظمت کی، اور شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کی دوسری عظمت یہ ذکر کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تیسری عظمت یہ ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد روزے رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام۔ ذرا ایک تقابل بھی کرتے جائیں کہ ہمارے ماحول و معاشرے میں جس طرح ہم پلے بڑے ہیں، کیا لوگ واقعی اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہیں؟ جنرل آپ ایک سوچیں ذرا، آپ بھی ماشاءاللہ اسکول سے لے کر بچپن سے لے کر جوان ہو کے آئے ہیں، کیا واقعی ہمارے لوگوں میں یہ 4 مہینوں کی حرمت کا احساس موجود ہے کہ شعور موجود ہے؟ کیا ذی الحجہ ذکر چڑھتے ہی ہمارے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے، ہماری نیکی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، یا ہمارے گناہ چھوٹتے ہیں کچھ؟ کیا حج اور حج کے بعد اور محرم کے مہینے میں ہمارے اندر کچھ اللہ کی طرف رغبت بڑھتی؟ کیوں رنگ نظر آتے ہیں ماحول میں؟ نہیں، انصاف کے ساتھ بتائیے، نہیں ہمارے یہاں نہیں۔ شاید باتوں کی حد تک بھی ہمارے علماء اس کی تعظیم اور ان مہینوں کی حرمت کے حوالے سے نہیں لوگوں کو پتا، لوگوں کو باور نہیں کرا پائے، ان کی عظمت اور یہ شعور لوگوں میں زندہ نہیں کرتے۔ اور یہ عوام میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر عوام کا عوام سے تعلق رہتا ہے، علماء کے ساتھ عوام کا اتنا تعلق نہیں رہتا۔ 24 گھنٹے آپ کے دوست احباب اور ساتھی جو آپ سے ملتے ہیں، شاید میرے سے ان کی مہینے بعد بھی ملاقات نہ ہو، لیکن اگر آپ ان کو یہ احساس اور شعور، آپ کے روم میٹ کو، آپ کے روم والے کو، آپ کے کلیگ کو، آپ کے ساتھ دکان میں جو کام کرتا ہے، آپ اس کو 24 گھنٹے جس کے ساتھ آپ صبح شام ملتے ہیں، آپ کو یہ احساس اور شعور بیدار ہے کہ حرمت والا مہینہ اور اس کی تعظیم کرنی ہے، تو آپ اس کو یہ احساس ہر روز یاد دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ ذیقعد کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس مہینے میں تو کم از کم گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ شعور آپ زیادہ بیدار کر سکتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ بیدار کر سکتے ہیں۔ میرے سے تو 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی، لیکن آپ کی ملاقات جس بندے سے روزانہ ہوتی ہے، اگر وہ روزانہ ڈیلی نماز چھوڑتا ہے، پورا سال چھوڑتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ کھٹکا سکتے ہیں کہ وہ محرم شروع ہو، ذیقعد شروع ہو، اسے کہیں یار آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں نماز چھوڑنے کا، آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ حرمت والے مہینے میں تو ذرا شاید 1 مہینے کی تربیت سے وہ بندہ بالکل نماز چھوڑنے سے باز آ جائے۔ میری بات سمجھ آئے نا؟ یہ احساس آپ لوگ بیدار کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے اور میرے پاس علم ہوگا تو پھر میں کسی کو یہ احساس بھی دلا سکتا ہوں۔ نبی کریم، میں دوسری بات کر رہا تھا، تیسری بات یہ کی کہ رسول کریم نے نفلی روزے رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ کس کا مہینہ کرا دیا؟ محرم کا مہینہ۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا ماحول و معاشرہ کیا ہے، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں، چلو ہم تو کہیں گے کہ ڈیوٹی کرتے ہیں، دھوپ پہ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کیا ہمارے گھروں ہمارے بچوں میں ایسا کوئی احساس موجود ہے کہ واقعی رمضان کے بعد کوئی روزے کا رنگ نظر آتے ہیں محرم الحرام میں؟ ہمارے بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ یہ احساس اور شعور ہی نہیں ہے کہ رسول کریم نے ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزہ رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ شاید ہم باور نہیں کرا پائے لوگوں، پھر ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے ممبر و محراب پہ لوگوں میں احساس نہیں دلا پائے، یا پھر ہم اگر ممبر و محراب پہ یہ بات کہتے رہے تو ہماری عملی کوتاہی ہے کہ ہم علماء اپنا عمل نہیں پیش کر سکتے، اہتمام نہیں کر سکتے، لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ کاش کہ ہر نبی کریم تربیت لوگوں سے پوچھتے بھی تھے کہ آج بیمار کرسی کس نے کی ہے، آج روزہ کس نے رکھا ہے، آج جنازہ کس نے پڑھا ہے۔ ایک شخص تھا جس نے 4 سوالوں کا جواب دیا تھا، کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا۔ یہ تربیتی مجلس، ایک تعلیم ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے۔ تربیت یہ ہے کہ آپ
آپ نے جو بتایا اور سکھایا ہے اپنے بچے کو، آپ اس سے سنیے، آپ اس کے اوپر پوچھیں کہ آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اپنے شاگرد کو، اپنے ساتھی کو جو چیز آپ بتا چکے ہیں، آپ اس سے یہ بھی پوچھتے رہے کہ بھائی آپ کا اس کے اوپر عمل ہے کہ نہیں. آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ تربیت ہے. یقیناً جب کوئی شخص میرے سے پوچھے گا روزانہ آپ نے کتنا پارہ پڑھا ہے، آخر مجھے شرم آئے گی، اور میں بھلے اس کو جواب دینے کے گھر سے بھی روزانہ 1 صفحہ پڑھوں یا 1-2 سطریں پڑھوں، تو کم از کم اب میں مزید شرمندگی برداشت نہیں کروں گا اور اسے کہوں گا کہ ہاں میں نے شروع کر دیا، میں نے ایک صفحہ پڑھا، آدھا صفحہ. یہ تربیت ہے. بھلے ہم لوگوں کو بتاتے ہوں کہ یہ افضل مہینہ ہے روزے رکھنے کے لیے، لیکن جب خود عمل نہیں کریں گے اور لوگوں کی اس کے اوپر تربیت نہیں کریں گے اور لوگوں کو ابھاریں گے نہیں اور لوگوں کا اہتمام نہیں کروائیں گے، اس وقت تک لوگوں میں یہ بات عام لوگوں میں عمل کا شعور نہیں ہوگا. اب دیکھیں لوگ تعجب کریں گے. اب ہماری عادت تو اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھ لیا تو لوگ آپ سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ کیا بات ہے. ہم نے تو اس کی صورت و شکل ہی بدل دی ہے نا. اب ہمارے ہاں تو روزے کا محرم نہیں ہے نا جی. اب تو محرم سبیلوں کا ہے اور شربت کا ہے اور جوس کا ہے اور دودھ کا ہے اور دودھ سوڈے کا محرم ہے. ہم نے تو اس کا رنگ ہی بدل دیا ہے، اس کا چہرے تبدیل کر دیا. اب آپ روزہ رکھ کے جائیں، اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں سبیل لگی، آپ پانی نہیں پیئیں گے تو لوگ آپ کو برا کہیں گے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ پانی نہیں پی رہا. یہ کوئی نہیں سوچنے کو تیار کہ ہم تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، ہم اس کی شریعت کو جھٹلا رہے ہیں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ہم اس کا تمسخر کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ کوئی احساس اور شعور بھی نہیں. یہ تیسری حیثیت ہے محرم کی شرعی حیثیت. سنت میں جس کا ذکر اللہ کے رسول نے جو تعارف کروایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم. روزے اور آپ حضرات ماشاءاللہ اگر تھوڑا سا اہتمام کریں تو بہت بڑی خیر آپ لے سکتے ہیں. جو ساتھی دکانوں پہ کام کرتے ہیں، جن کا کوئی مشقت والا کام نہیں، اے سی روم میں کھڑے رہتے ہیں، ٹھنڈک والی جگہ پہ رہتے ہیں، ٹھنڈے ٹائم ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر ساتھی تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ سنت زندہ ہو سکتی ہے. اور آپ اپنے روم میں ایک بندہ رکھے گا، پھر دوسرا رکھے گا، پھر تیسرا رکھے گا، اور اس کی وجہ سے کتنی خیر پھیلے گی. اور آپ اپنے گھروں تک یہ بتائیں گے کہ یہ سنت ہے. اپنے ماحول و معاشرے میں، اپنے گاؤں میں لوگوں کو یہ بتائیں، گھر میں عورتوں کو بتائیں کہ ان دنوں میں روزے رکھنا سب سے افضل کام ہے. یہ تیسری شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو بولتی ہے، آسمانی وہی قرآن اور سنت جو بولتا ہے اس مہینے کے حوالے سے، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نفلی روزوں کے لیے سب سے افضل ہے. چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا ہے، اور اس روزے کی بھی 4 حالتیں ہیں. پہلی حالت تو اللہ کے رسول نبوت سے پہلے جب مکہ میں تھے، مکہ کے قریشی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کو رکھتے تھے. تو پچھلی شریعتوں کے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، لوگ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا، اور آپ نے پوچھا کہ تم بھی روزہ رکھتے ہو؟ اہل کتاب روزہ رکھتے تھے. کہنے لگے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. یہ وہ دن ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا تھا. فصامہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کی اس مدد کے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا، شکرانے کا روزہ رکھا. نبی کریم کو جب پتہ چلا، اور ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے روزہ رکھا ہے. نبی کریم کے جملے کیا تھے؟ فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، تم نے تو موسیٰ کی تورات کو بدل دیا ہے، تم کیا موسیٰ کو مانتے ہو؟ اگر تم موسیٰ کی اتباع میں اور اس کے شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا علیہ السلام نے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، چونکہ نبی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی.
شریعتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن توحید کی دعوت تو ایک ہی ہوتی ہے نا سر. آپ نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم, تم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں روزہ رکھتے ہو تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپنے اس نبی اور اللہ کے اس نبی کی اس خوشی میں شریک ہوں اور ہم بھی ان کی طرح روزہ رکھیں. اور آپ نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھا. یہ پہلی ہجری کی بات ہے. جب دوسری ہجری میں تیسری حالت رمضان کی, یعنی آپ مدینہ میں آئے اور آپ کو جب پتہ چلا کہ یہاں کے اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی رکھا اور ساتھ صحابہ کرام کو حکم بھی دیا. اور اس سے ماں کہتے ہیں کہ یہ فرض تھا, رمضان کی فرضیت سے پہلے جب آپ نے حکم دیا تو یہ واجب تھا. پھر جب دوسری ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال جب روزہ رمضان فرض ہوا تو پھر آپ نے تو یہ حکم جاری کیا کہ بھئی 10ویں محرم کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے اور کوئی چھوڑنا چاہے تو. پہلے جو آپ نے آرڈر دیا تو آرڈر منسوخ کیا, اب آپ نے اختیار دے دیا کہ اب آپ کی مرضی ہے, چاہے تو رکھے تو چاہے تو یہ نفلی روزہ ہے. پھر اس کا چوتھا مرحلہ تب اللہ کے رسول پہلے یہودیوں کی موافقت میں کام کرتے تھے کیونکہ اہل کتاب تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ جو کام کرتے ہیں وہ کتاب کے مطابق کرتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اہل کتاب کی مخالفت کرنی ہے اور آپ نے پھر کئی چیزوں میں ان کی مخالفت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو اور داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو کاٹو. تو جب آپ کو یہ علم ہوا کہ ان کی مخالفت کرنی, ہمیں ان کی موافقت نہیں کرنی, تو آپ نے پھر آخری سال یہ خواہش فرمائی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ ضرور رکھوں. 10 کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ, اور 9 کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھوں گا. وہ ایک رکھتے ہیں, ہم کتنے رکھیں گے؟ یہ چوتھی چیز 10ویں کے روزے کا اہتمام اور 10 کے ساتھ 9ویں کا عزم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال کے لیے, لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور آپ اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ نے عزم کا اظہار کیا میں ضرور رکھوں گا, اور جس چیز پر آپ نے عزم کا اظہار کیا وہ ہمارے لیے سنت اور شریعت ہے. 5ویں اور آخری بات اس مہینے کے حوالے سے جو اللہ کی وحی سے ملتی ہے, شریعت سے ملتی ہے, دین جس کی گواہی دیتی ہے, اس مہینے کی اللہ کے رسول نے بڑی اس 10ویں تاریخ کے روزے کی اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت دی. آپ سے پوچھا گیا عاشورہ کا روزے کی فضیلت کیا ہے, اس کا اجر کتنا ہے, اس کا ثواب کتنا ہے, تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس 10ویں محرم کا روزہ یہ بندے کے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب, تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے 10ویں محرم کا. اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی اس مہینے کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے, حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ اس میں کیا کہ میرا نواسہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید ہو, وہ خبر دی آپ نے؟ 50 سال بعد آپ دنیا سے چلے گئے اور 60 ہجری کا واقعہ ہے, اور آپ 11 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے, اور 60 ہجری میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. اب اس کا شریعت سے کوئی تعلق کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترغیب, کوئی تعلیم, اس کے اوپر کوئی شرعی احکام کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس شہادت کا دن آئے گا تو تم کیا کرو گے, تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے, اللہ کی وحی کے اندر کچھ ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہی نبی کریم کے دنیا سے جانے سے بند ہو چکے, جبریل کا آنا بند ہو چکا ہے. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے, شریعت محرم کے بارے میں کیا کہتی ہے, تو ہم ان 5 چیزوں سے زیادہ کچھ کہنے کو تیار, ہمارے پاس گنجائش ہی. نمبر 1 یہ حرمت والا مہینہ, اور اس کی حرمت کا تعلق نہ حضرت حسین بن علی کی شہادت کی وجہ سے ہے, نہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کی وجہ سے, چونکہ عمر بن خطاب بھی کب شہید ہوئے؟ یکم محرم الحرام. اگر کسی کے شہید ہونے سے اور کسی کے اس مہینے میں
اللہ کے راستے میں قربان ہونے سے اس مہینے کی عظمت کے بڑھنے اور گھٹنے کا کوئی تعلق، اس مہینے کی عظمت تو وہی رہے گی جو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، وہی کے اندر موجود ہے، ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔ ورنہ تو آپ کو شوال کے مہینے میں سید الشہداء شہید ہوئے، شوال کا مہینہ تھا، جنگ احد جب ہوئی، اور جب اس امت کے سب سے بڑے شہید جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور نبی کریم کے چچا بھی تھے، اگر آپ کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا مقام بڑھ جاتا اور اس میں عبادت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسا کام کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا، تو پھر نبی کریم کی زندگی میں شوال میں آپ کے چچا شہید ہوئے، اور اس امت کا سب سے بڑا شہید جسے سید الشہداء کہتے ہیں وہ شوال میں شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا ان کی شہادت کے بعد اس کا کوئی ماہانہ دن، سالانہ دن، ان کی برسی، اس کے اوپر کوئی اور بڑی مظلومانہ شہادت، ان کی شہادت بھی حضرت حسین کی شہادت سے کم نہیں، گارنٹی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے شہیدوں کا سردار جو سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ میرا بن عبد المطلب۔ لیکن کیا آپ نے ان کی شہادت کے بعد 7 مرتبہ یہ دن آیا، یہ مہینہ شوال بھی آتا رہا، کیا آپ نے کوئی شوال میں زیادہ کوئی اہتمام کیا، کوئی اس کے لیے کوئی جلوس نکالا، کوئی اس کے لیے کوئی اہتمام کیا، لوگوں کو کھلایا پلایا، یا ان کے سارے ثواب کے لیے کوئی کام کیا نبی کریم نے؟ سوائے دعا کرنے کے اللہ کے رسول سے کوئی چیز ثابت ہے؟ دعا کا سلسلہ جاری اور اب بھی ہم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اتفاق کی بات ہے، اگر آپ کہیں گے کہ محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو شریعت ان 5 چیزوں کے بعد خاموش ہے۔ اب آپ تو شریعت بنائیں گے اپنی طرف سے، تو یہ اجازت اللہ ہم کو نہیں دیتا، شریعت بنانے کی اجازت تو اللہ ہم کو نہیں دیتا کہ ہم اپنی طرف سے کس چیز کو شریعت بنائیں۔ سنت اور شریعت یہ کہتی ہے اللہ کی محبت کے اصول کے لیے آپ صرف شریعت کے نیچے رہ کے نبی کریم کی اتباع میں چل کے آپ اللہ کی محبت پا سکتے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم کی اتباع کو چھوڑ کے کوئی نو اور طریقے اختیار کر کے آپ اللہ کی محبت کے طرف گا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت لینے کا طریقہ درست ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو تسکین کسی ایسے عمل سے دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر شریعت کی مہر نہیں، اگر آپ اپنے جذبات کو سکون کسی ایسے طریقے سے دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر نبی کریم کی گواہی موجود نہیں، تو اللہ کے ہاں وہ جذبات کا طریقہ قابل قبول ہے؟ معیار وہی ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محمد کریم آپ کہہ دیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کی۔ بھئی اگر کوئی اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو بڑی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اگر کوئی حرام چھوڑ دیتا ہے تو ہم کہیں گے بہت خوب بات ہے۔ اگر کوئی اس کو اللہ کا مہینہ سمجھتا ہے تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں روزے کا پورا مہینے میں روزے کا اہتمام کرتا ہے تو ہم اس کو شاباش دینے کو تیار ہیں، ہم کہیں گے مبارک ہو تجھ کو، تیری یہ نیکی اللہ قبول کر لے۔ اگر کوئی شخص 9ویں اور 10ویں کے روزے کا اہتمام کرے گا تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ اس نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ شریعت اسی پہ اتفاق کرتی ہے، اس سے زائد جو کچھ آپ دیکھتے اور سنتے اور کرتے ہیں اس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ آپ حضرات، ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ماحول میں لوگ دیگیں پکاتے ہیں، سبیرے لگاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک سب سے بڑا جرم کہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، گھوڑے کو پوجتے ہیں، اس کے نیچے سے بچے کو گزارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ان مہینوں میں ظلم، اپنی جانوں پر ظلم، اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اگر آپ مصائب میں حضرت حسین کو آواز دیتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین میری آنکھیں مدد کیجیے، حضرت علی یا علی مدد کہتے ہیں، آپ ان دنوں میں کہتے ہیں، تو آپ سب سے بڑا ظلم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ حضرت زینب کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو آواز دیتے ہیں کہ میرے مصائب کا حل کیجیے، ناد علی پکارتے ہیں آپ، میرے غم ڈال جاتے ہیں اور میری مصیبتیں ڈل جاتی ہیں حضرت علی کو بلانے سے، تو پھر سب سے بڑا ظلم آپ اس مہینے میں بجائے نیکی کرنے کے آپ تو اس کی امت کو پامال کر رہے ہیں۔ ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر، حضرت حسین ابن علی کی محبت کا نام لے کے اگر آپ گالی ابو بکر کو دیتے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے آپ ابتان و تشریح کرتے ہیں جن لوگوں نے نبی کریم کے ساتھ
زندگی کے ایام گزارے ہیں. آپ عائشہ اور حفصہ کو گالی دیتے ہیں اپنی مجالس کے اندر اور نام لیتے ہیں محبت حسین کا اور محبت اہل بیت کا, تو آپ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. سبیل لگا کے کسی روزے دار کا روزہ آپ کھلواتے ہیں. یہ ساری کی ساری ایسی بدعات ہیں جس کا اسلامی شریعت 4 صدی ہجری میں 375 یا 76 میں آ کے عز الدولہ نامی کوئی شخص تھا, اور جس نے آخر فاطمی جب حکومت تھی ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں رائج کی اور اس کو شریعت کا نام دیا. اور نبی کریم کی شریعت نہیں ہے کسی کی وفات کے اوپر اور شہادت کے اوپر بھی اس قسم کا اعلان کرنا, یہ محمد کریم کی شریعت نہیں. صحابہ کرام بھی شہید ہوئے, عمر بن خطاب بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے. کوئی سنی مسلمان تو اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کرتا. ابو لولو فیروز نے ان کو شہید کیا, اور ظالم کا مزار تو ایران میں بنا ہوا ہے. بابا شجاع الدین کے نام سے بھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر اتنا بہت بڑا انہوں نے کلا نما ایک مزار بنایا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب کے قاتل کا, مجوسی تھا جو ایران کا تھا. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور نبی کریم کا امتی ہونے کے ناطے سے ہمیں وہی چیز اختیار کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے. ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے, لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ پیسہ اور مال خرچ کرتے ہیں کسی اور چیز میں, کسی اور فنکشن میں, آپ مجلس کرواتے ہیں انہی دنوں میں, اور اس بنیاد پہ کہ مجھے حضرت حسین کے ساتھ اس محبت اور ان کے نام کی مجلس کروانے سے مجھے ثواب ملے گا, تو یہ اللہ کے نبی کی شریعت نہیں ہے, اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں. حضرت حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے عقیدت ہمارے ایمان کا دل ہے. ان کی شہادت کو ہم مظلومانہ شہادت کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر شریعت میں اضافہ کرنا اور اپنی طرف سے کام کرنا اور ایسے کام کرنا جس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی, پھر یہ بہت بڑا جرم ہوگا جو ان حرمت والے مہینوں میں ایک مسلمان کرے گا, اور اس کا خمیازہ اس کو قیامت دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس مہینے میں جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے ماحول کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں. اور اس سنت کا احیاء ہونا چاہیے اور یہ سنت زندہ ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کریں.